معیشت کی موجودہ صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ہفتے انتہائی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں 15% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر گزشتہ ایک سال کی کم ترین سطح تقریباً 15 ارب ڈالرز پر ہے، جس کا براہ راست اثر صرف مارچ کے مہینے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 4 روپے کمی کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال مئی سے اب تک روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 16% سے زائد کا اضافہ ہو چکا۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ایک عرصے سے مشکلات کا شکار ہے، اس نئے بحران کا اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اٹلانٹک کونسل کے پاکستان انیشیٹو کے ڈائریکٹر عزیر یونس ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیر، سیاسی بے یقینی کا اثر اکثر دوسرے شعبوں اور محکموں پر ہوتا ہے، اس وقت وہ کون سے معاشی معاملات ہیں جنہیں حکومت کی فوری توجہ کی ضرورت ہے اور جو سیاسی عدم استحکام سے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت 2 بڑے ایشوز ہیں جس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا، بلکہ ڈیسیژنز جو لی گئی ہیں وہ کاؤنٹر انٹویٹو ہیں۔ پہلے تو دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے اور بھارت جیسے ممالک میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں کاٹ دی، بجلی کی قیمتیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اب IMF بھی ناراض ہے۔ دوسرا بڑا ایشو یہ ہے زراعت کے شعبے میں، جہاں گندم میں امپورٹ کی ضرورت شاید پڑ سکتی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ حکومت کو ایسی ڈیسیژنز لینے پہ مجبور کر رہا ہے جو شاید امیڈیٹ عرصے میں اس کو فائدہ دے، لیکن میڈیم ٹرم میں عوام کو اس کا کافی بڑا نقصان ہوگا۔ تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو خسارے کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کو، 2 فیب کے نمبرز کچھ بہتر رہے اگر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے آسان راستہ کوئی بچا ہے حکومت کے پاس؟ آسان راستہ کوئی نہیں ہے، اور جب یہ پولیٹیکل ڈرامہ ختم ہوگا اس کے بعد چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا کسی اور کی ہو، اسے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کم از کم 20 سے 25 روپے پیٹرول کی قیمت تو بڑھانا پڑے گی، کیونکہ تیل کی قیمت جو ہے وہ $100 سے اوپر ہے۔ تو کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ IMF بھی ناخوش ہے، چین بھی 1-2 ارب ڈالر دے دے گا، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 2.5 مہینے سے کم کے امپورٹس کو کور کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک بہت ہی امیڈیٹ ضرورت ہے ڈالر انفلو کی، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک حکومت جو ہے وہ مشکل فیصلے نہ کرے، جو IMF سے کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا نہ کرے، اور جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پہ اس کو جو ہے دور کر کے معیشت پہ توجہ دینا شروع کرے۔ ہماری پیمنٹس، اگر ہم جو اوور آل کیلکولیشنز کر رہے ہیں پاکستان کے سسٹم میں اور پاکستان کی پیمنٹس کے حوالے سے، عزیر، پاکستان کی پیمنٹس کتنی ڈیو ہیں بائی دس فائنینشیل ایئر؟ ڈیو ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو IMF سے اگریمنٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے منی بجٹ ہوا، اس کی ڈسبرسمنٹس آنی تھی۔ اب اس ڈسبرسمنٹ کا نہیں آنا ایک پرابلم ہوگا، اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر IMF کہتا ہے کہ ہماری اگریمنٹ ہولڈ پر ہے پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ سے بورو نہیں کر سکے گا، تو اس کا جو ہے ایک ریپل ایفیکٹ ہوگا اوور آل معیشت کے اوپر۔ تو اگر IMF کا پروگرام ختم ہوتا ہے، جو کہ اس وقت کافی ماہرین ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ختم ہو جائے گا کیونکہ پاکستان اس کو پورا نہیں کر پا رہا، حفیظ پاشا کا تو کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اس کے بعد۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، اور معاشی مشکلات بڑھیں گی، مہنگائی بڑھے گی۔ میں آپ کو ایک مہنگائی کا فگر دے دوں کہ جنوری 2020 سے فیبرری 2022 تک پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں 23% اضافہ ہوا ہے پرائسز میں آن ایوریج، بھارت میں صرف 7% ہوا ہے۔ تو آلریڈی مہنگائی کا سامنا ہے عوام کو، ڈالر ڈپریشیٹ کر رہا ہے، اگر یہ مسئلے چلتے رہے تو مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی، عام شہری کے اوپر اور زیادہ بوجھ پڑے گا، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے کوئی عام شہری کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ ہوگا آنے والے۔ سر، نیکسٹ ایئر کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ اس وقت جو مشکل، آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، اگلا اگر بجٹ بنتا ہے یا یہی گورنمنٹ بناتی ہے، کافی مشکل بجٹ ہوگا۔ مزمل اسلم کے مطابق تو سب روٹین میں چل رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پالیسی ڈائریکشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کام ہو رہا ہے ان حالات میں بھی؟ دیکھیں، مزمل صاحب تو پہلے کہہ بھی رہے تھے کہ کاٹن کی فصل بہت زبردست آ رہی ہے، لیکن وہ نہیں آئی، تو ان کی بات کو میں اتنا سیریسلی نہیں لیتا۔ بجٹ بہت مشکل ہوگا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو جب ہم نے بات کی کہ مسائل بہت ہیں، دوسرا یہ کہ آپ ایک الیکشن سائیکل میں جا رہے ہیں، تو کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے الیکشن سائیکل میں جانا، اس میں بجٹ ایک ایسا پیش کرنا جو آسٹیریٹی بجٹ ہو یا مشکل فیصلوں والا بجٹ ہو، وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ حکومت چاہے خان صاحب کی ہو چاہے آنے والی کوئی اور حکومت ہو، وہ کوشش کرے گی کہ وہ کک دا کین ڈاؤن دا روڈ والی اسٹریٹجی اپنائے اور امید کرے کہ تیل سستا ہو جائے یا روس سے کچھ مل جائے یا سعودی عرب سے کچھ مل جائے یا چین سے کچھ مل جائے، اور مشکل فیصلے وہ کہیں گے کہ 2023 تک اگر ٹال سکتے ہو تو ٹال لو، کیونکہ ابھی اگر مشکل فیصلے لینے لگ گئے تو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ الیکشن پر پڑے گا، اور وہ الیکشن کی قیمت کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت۔ کوئک کویسچن، سعودی تیل دیں گے ادھار پہ دوبارہ؟ وہ اس وقت تو انہوں نے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے، شاید وہ تھوڑی بہت اور دیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کا مسئلہ سعودی کا بھی یہی ہوگا کہ وہ پہلے دیکھیں گے کہ سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے ڈیل کرنی کس سے ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ نہ صرف سعودیوں کا ہے، وہ چین کا ہے، وہ یو کے کا ہے، وہ امریکہ کا ہے۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ میجر رول پلے کرے گا۔ بہت شکریہ عزیر ہم سے بات کرنے کا۔